خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں 26 نومبر کا انصاف چاہیے. اور میرے اسلام آباد والوں، یہ جو ہوا ہے یہ کوئی بلوچستان تو نہیں تھا. بلوچستان سے جب لاشیں آتے تھے اور جب اچکزئی صاحب وہاں سے یہاں اسمبلی میں جب آواز لگاتے تھے اور جب مینگل صاحب آواز لگاتے تھے، لوگ کہتے تھے پتہ نہیں یہ کیا بات کرتے ہیں. اب تو شہید آپ کے گھر پہ پہنچ گئے بھائی، اسلام آباد گڈی چوک میں شہید پڑے ہوئے ہیں. افسوس، میں نے اسمبلی میں یہ بات کی تھی، لمبی بات ہو رہی ہے، میرے سینئرز کھڑے ہیں، نامناسب ہے میں لمبی بات کروں. لیکن ایک بات میں عمر بھائی، اسپیکر اسد قیصر صاحب اور اچکزئی صاحب، میں نے قومی اسمبلی میں بڑے درد سے یہ بات کی کہ وہ جو بچے آئے تھے ادھر، نہ صرف ان کی جان گئی بلکہ ان کا مان بھی ٹوٹا. ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہاں مجھے گولی ماری جائے گی، ان کا یہ خیال تھا پکڑ لیے جائیں گے، آنسو گیس ہوگی، گرفتار ہو جائیں گے، 5 دن بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد رہا ہو جائیں گے. اس لیے ہم انصاف مانگتے ہیں. لیکن کس سے مانگے؟ اللہ کے بعد ہماری ادھر ایک عدالت ہوتی تھی جس کو سپریم کورٹ کہتے تھے، جس کو سپریم کورٹ کہتے تھے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ جدوجہد دفن کر دی گئی جس کے لیے جناب عمران خان صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ اور اس وقت میاں صاحب نے ایک کردار ادا کیا. اور ہم وہ کلا جب نکلے، یہیں اسی شاہراہ دستور پہ سابق چیف جسٹس کے بال اور کالر کھینچا گیا. ہم کسی چودھری افتخار صاحب کے لیے نہیں نکلے تھے، ہم اپنے چیف جسٹس کے لیے نکلے تھے. لیکن اب ہم سپریم کورٹ میں کس سے انصاف مانگے؟ آئینی بینچ سے مانگے کہ غیر آئینی بینچ سے مانگے؟ آپ ہمیں بتائیں. اور ابھی آپ تاریخ پہ تاریخ، کون سی نچلی عدالت سے عمران خان صاحب کو انصاف ملا ہے جو آپ اس کو پوسٹ پون کر رہے ہیں؟ آج کیوں نہیں آپ نے فیصلہ دیا؟ فیصلہ دینا چاہیے تھا. عمران خان صاحب انتظار میں ہیں کہ آپ فیصلہ دیں تاکہ اوپر کی عدالت میں پھر جا کے ہم دوبارہ اپیل کریں. انشاءاللہ نہ عمران خان کے حوصلے ٹوٹیں گے، نہ ہمارے حوصلے ٹوٹیں گے. اور میں تو بار بار یہ کہتا ہوں، میں اس کیبنٹ کا ممبر تھا جس میں عمر ایوب خان صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے، اسد صاحب اسپیکر تھے. ہمارے سامنے کوئی چیز آئی، اس میں کہا گیا کہ پاکستان، کیونکہ عمران خان صاحب کا نظریہ یہ تھا کہ میں لوٹا ہوا پیسہ پاکستان واپس لے کے آؤں گا. ایک ڈاکیومنٹ لایا گیا، اس میں بتایا گیا کہ پاکستان پیسہ واپس آ رہا ہے، لیکن انگلستان کا ایک ادارہ، اس کی شرط ہے کہ سیکریسی اگر ہوگی تو پیسہ آئے گا، نہیں ہے تو نہیں آئے گا. پوچھا گیا کہ پیسہ کدھر آئے گا، بتایا گیا کیبنٹ کو کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے گا، عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں، علی محمد کے اکاؤنٹ میں نہیں، شاہ محمود قریشی کے اکاؤنٹ میں نہیں. گنہگار ہے نا، ریمنڈ ڈیوس پہ سٹینڈ لیا تھا نا، گنہگار ہے نا. بیرونی سازش سے عمران خان اور ملک کو آگاہ کیا شاہ محمود صاحب نے، اس لیے وہ بھی 500 دنوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے. ہم سب وہاں موجود تھے. ہمیں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں، ہمارے کسی کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے. آج بھی وہ پیسہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہے، 1 روپے عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا. آپ کس چیز پہ سزا دینا چاہ رہے ہیں ایک سابق وزیر اعظم کو؟ اس بات پہ اچکزئی صاحب، آپ کے ملک کے سابق وزیر اعظم کو اس بات پہ سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل اور صہیونیوں کے خلاف نعرہ تکبیر بلند کرنے والے لیڈر، جس نے مدنی ریاست کی بات کی، جس نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، اس کو اس پہ سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے پاکستان میں ایک مفت تعلیمی یونیورسٹی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبی پہ، سیرت مبارکہ پہ ریسرچ ہوگی، وہ کیوں بنائی آپ نے؟ آخری بات، بطور وکیل، کسی بھی کرائم کا ایک بینیفیشری ہوتا ہے. ہر قتل کے پیچھے ایک محرک ہوتا ہے، ہر جرم کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. یہ القادر، اور نام تو لیا کرو نا القادر، کیوں شرماتے ہو؟ 190 ملین کیا چیز ہوتی ہے؟ صاحب کہو القادر یونیورسٹی، نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آپ کی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم القادر یونیورسٹی کہیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ القادر یونیورسٹی کیا چیز ہے. پھر بتانا پڑے گا کہ مفت تعلیم کا ادارہ ہے. عمران خان کو کیا فائدہ ہوا القادر یونیورسٹی سے؟ بچے قوم کے مفت پڑھ رہے ہیں. کیا بشرا بی بی کے بچے یا بشرا بی بی کو کوئی فائدہ ہے؟ عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہے؟ قاسم خان صاحب کو کوئی فائدہ ہے؟ سلیمان خان صاحب کو کوئی فائدہ ہے؟ اس سے بشرا آپا کو کوئی فائدہ ہے؟ کس کو فائدہ ہے حضور؟ فائدہ تو پاکستان کے غریب عوام کو ہے. تو کیا جو غریب عوام کا نعرہ اٹھائے گا، جو غریب عوام کے لیے سٹینڈ لے گا، کسی کو پھانسی چڑھاؤ گے، کسی کو لیاقت باغ میں گولیاں مرواؤ گے، اور کسی کو 500 دنوں سے گولیاں مروا کے جیل میں ڈلواؤ گے؟ ہم انصاف مانگتے ہیں.
ہم پاکستان کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, علی محمد اور میرے جیسے کروڑوں لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے وزیر مشیر بننا تھا. دیکھ لی ہم نے وزارتیں بھی دیکھ لی, ہم نے حکومتیں بھی دیکھ لی. آخر کو کل نفس ذائقۃ الموت ہے. مرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کچھ ایسا کر جائیں کہ جب اس جہان میں جائیں تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں اور ہمیں کہیں کہ مجھے آپ پہ فخر ہے, آپ نے 27 رمضان کو بنے ہوئے ملک کو بنانے کا حق ادا کر دیا. بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب بتائیے گا, علی محمد خان صاحب بتائیے گا, علی محمد خان صاحب بتائیے گا, وان بھائی وان یار, اسد کیسر صاحب بتائیے گا, جس مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں ان کے نیچے سب کچھ ہوا, تو پھر آپ ان کے ساتھ دوبارہ کیوں بیٹھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو انصاف فراہم کریں گے, جوڈیشل کمیشن بنائیں گے؟ اور دوسرا, عمر ایوب صاحب نے کہا کہ کچھ اداروں کا پریشر ہے, ہم چاہتے ہیں یہ پریشر دور ہو جائے. کیا کسی ادارے کا پریشر ہے یا مخصوص شخصیات کا پریشر؟ دیکھیے, آپ جب بیٹھتے ہیں نا تو اپنے مخالف کے ساتھ بیٹھتے ہیں. مذاکرات جو ہوتے ہیں تو آپ جس کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے. ہم اپنا نقطہ نظر دے رہے ہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے بہت خان صاحب نے کل جیل میں بھی ہمیں کہا کہ میں نے اس لیے بہت محدود مطالبات رکھے ہیں تاکہ ان کو ایک اسپیس ملے, اس کو کوئی راستہ ملے. کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں نے بتایا, جو ہمارے سرحدات پہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو ملک کی اکانومی کے حالات ہے, جو ملک بالکل جو ہے نا مایوسی کی طرف جا رہا ہے, نوجوان جو ہے نا ہمارا ملک سے باہر جا رہا ہے, اس صورتحال میں یہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اور جو بہت زیادہ پولرائزیشن ہے, اس کو ختم کرنے کے میں نے چانس دیا ہے حکومت کو. حکومت کتنا سنجیدہ لیتی ہے, تو اپوزیشن کی اور آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی لڑائی. جو مذاکرات کا آپ نے وہ اپنے سوال میں اداروں کے نام لیے تھے, ذرا ریپیٹ کر دیں, مجھے آواز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کچھ اداروں کا پریشر ہے نام لیے تھے تمام آپ کیسز نے, میں. وہ نام لے لینا. اسٹیبلشمنٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ادارے میں مخصوص شخصیات کا پریشر ہے یا پورے ادارے کا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اداروں کے نام لینے میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ چلا نہیں سکتے ہیں بنیادی طور پہ. آپ کے مالکان کی, میں یہاں پہ کافی بار کہہ چکا ہوں, آپ کے مالکان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, وہ ادھر ہی بند کر دیں گے. اور ایک سیکنڈ, دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں, یہاں پہ ہم لوگ یا مذاکراتی کمیٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی ہے, تو ہم لوگ فارم 47 کی گورنمنٹ, ان کے منہ پہ کہا ہے کیا فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, پر ابھی بیٹھ کے اسد کیسر صاحب یا میں, ہم لوگ بیٹھ کے تو بھوٹان کی حکومت کے ساتھ یا بہار کی حکومت کے ساتھ تو بات چیت نہیں کریں گے نا, وہاں پہ تو ہمیں ویزا بھی نہیں ملے گا. یہاں ہی پہ ہم لوگ انہی لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی, تو جو بات ہوگی وہ وہیں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں, اور وہ سامنے جو ہے آپ کے آگے, اور وہ بڑی کلیئر چیزیں. 3 ہمارے ڈیمانڈز ہیں. نمبر 1, آئین اور قانون کے مطابق ہمارے اسیران کی رہائی, نہ ڈیل نہ ڈھیل. نمبر 2, ابھی فلور آف دا ہاؤس پہ بتایا, یہاں پہ بھی بتایا, 9 مئی کا کمیشن, جوڈیشل کمیشن. اور نمبر 3 آپ کا 26 نومبر کا عدالتی کمیشن. یہ 3 ڈیمانڈ ہیں. عمر ایوب صاحب, ایک پاکستانی شہری کی جان قیمتی ہے. آپ لوگوں نے 26 نومبر کے بعد 100, 200, 300, 400, 500 پہ فگر لے کر گئے, لیکن پھر آپ نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ ہمارے 12 کارکن شہید ہوئے ہیں اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کیسے شہید ہوئے. مگر آپ ناراض مت ہوئیے گا, علی محمد خان صاحب, اسد کیسر صاحب, عمر ایوب صاحب, آپ بتائیے 26 نومبر کو جب آپ کے کارکنان یہاں لڑ رہے تھے, ڈنڈے کھا رہے تھے, پتھر کھا رہے تھے, کوئی دفعہ بھی لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ ان کو آنا الاؤ نہیں تھا, آپ تینوں کہاں تھے؟ میرا دوسرا سوال, ایک سیکنڈ یہاں پہ ختم کر دیں, عدالت کیوں نہیں پہنچے؟ میرا دوسرا سوال. بڑا اہم بات ہے میری بہن, میں ڈی چوک پہ تھا, اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے گولہ سینے پہ, ٹیئر گیس کا گولہ ہزارہ موٹر وے پہ یہاں پہ لگا, اور میرے گلے پہ, گردن پہ یہاں پہ لگا. ہم لوگ سامنے کھانے والے ہیں. لاٹھیاں آپ کی 25 مئی کو 2 سال پہلے کٹی پہاڑی پہ میں نے کھائی ہیں 46 سے زیادہ. کوئی پیار محبت سے لاٹھی چارج نہیں کرتا. میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ, جس شدت سے پولیس نے لاٹھی چارج کیا, میں چیلنج کرتا ہوں کسی نے آ کے میرے ساتھ کھڑا ہو, اور جس شدت سے وہاں پہ میں نے لاٹھی چارج کھائی وہ کھا کے مجھے دکھا دے, صرف 3 لاٹھیاں. میں پھر دیکھتا ہوں پھر بات کون کرتا ہے. آپ کا اور اہم بات یہیں پہ ڈی چوک میں تھا, جس